یہ عطا اللہ تارڑ کی پریس کانفرنس کے بعد اسحاق ڈار صاحب نے، خواجہ آصف نے وضاحت کافی زیادہ کر دی ہے، لیکن آج احسن صاحب کے بڑی کنڈیشنل سی سٹیٹمنٹ ہے، لیکن دوبارہ انہوں نے اس چیز کو چھیڑا ہے. انہوں نے کہا اگر شواہد ہوں گے، ادارے جائزہ لیں گے تو پھر اس کے اوپر جو سپریم کورٹ میں سٹینڈ بھی کر سکے ہم اس معاملے میں آگے بڑھ جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک یہ ٹیبل سے ہٹا نہیں ہے، آپشن ٹیبل پہ موجود ہے. اصل میں بات یہ کہ ملک صاحب کہ جو انہوں نے 9 مئی کا فیبریکیٹڈ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا تھا، اس کا تو 8 فروری کو پاکستان کے غیور عوام نے چاہے 200 سے بھی زیادہ نشانات عمران خان کے نام پہ ووٹ دیا تو 3 کروڑ. پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، اور پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر عمران خان ہیں. اب آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پارٹی کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ آپ 17 جماعت والی پارٹی اور ہم 180 جماعت والی پارٹی ہیں. چونکہ آپ کو ہمارے سر کے اوپر زبردستی بٹھا دیا گیا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنا چاہتے ہیں. میں سمجھتے تھے کہ احسن اقبال صاحب فیڈرل منسٹر شاید اتنی دفعہ جیتنے کے بعد شاید کوئی عقل آ گئی ہوگی اور وہ کوئی بیٹر کوئی اسٹیٹمنٹ دیں گے، لیکن ان کی تو سے لگ رہا ہے کہ انہوں نے آج تک کچھ نہیں سیکھا اور نہ یہ کبھی سیکھیں گے. اب دو آتے ہیں، یا تو آپ نے فوراً فنڈنگ لی ہو یا پھر آپ کی جماعت جو ہے وہ شدت پسندی کرنے انوالو ہو تو آپ اس پارٹی کو بین کر سکتے ہیں. یہ آئین اور قانون کے اندر لکھا ہوا ہے. ہمارے اوپر تو 9 مئی آپ ابھی ثابت کریں گے تو جو رزلٹ آئے گا دیکھا جائے گا. فوراً فنڈنگ کا الزام تو موجود ہے، جو آپ نے 2 چیزوں میں سے ایک کہی ہے، ایک تو الزام موجود ہے. میں دونوں کی بات کر رہی ہوں نا. تو ہمارے اوپر تو 9 مئی کی جو انکوائری ہوگی، میں انکوائری کے اوپر بھی آتی ہوں کہ کس کے ہاتھ میں دی ہوئی ہے، تو وہ تو بات کا معاملہ ہے. کس کے ہاتھ میں انکوائری کر کون رہا ہے؟ نہیں تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا. اب بات کا معاملہ ہے سر، پہلے 2 چیزیں اسٹیبلش کر لیتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ نے فورن فنڈنگ لیے تو آپ کی پارٹی کو بین ہونا چاہیے. تو یہ تو اسٹیبلش رول ہے. جن کے یہ الائز ہے پی ڈی ایم والے، پیپلز پارٹی والے، یہ کٹے الائز ہے پی ڈی ایم 1 بھی پی ڈی ایم 2 بھی. محترمہ بنظیر بھٹو کی آپ وہ نکالیں، ویڈیو نکالیں. انہوں نے کہا کہ القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن سے $10 ملین نواز شریف نے ان کی حکومت کو گرانے کے لیے فورن فنڈنگ لی، جس سے دنیا بھی کامتی تھی، لیکن نواز شریف نے ان سے پیسے لیے. تو فورن فنڈنگ پہلی چیز اسٹیبلش ہوگی. سیکنڈ، آپ نے کہا کہ شدت پسندی ہو تو آپ کی پارٹی بن ہو جاتی. ہم نے دیکھا ہے پچھلی حکومتوں میں کہ نواز شریف کی سربراہی میں، شہباز شریف کی سربراہی میں، رانا ثناء اللہ کی سربراہی میں ماڈل ٹاؤن پہ 17 گھنٹے سے زیادہ کا آپریشن ہوا. گلوں بٹوں کے ذریعے، اسٹیٹ پولیس کے ذریعے حاملہ خواتین کے منہ پہ گولیاں ماری گئی. تو یہ شدت پسندی ہے. تو وائی ناٹ اسٹارٹ ود پی ایم ایل این. پولیٹیکل پارٹی کا ایکشن نہیں تھا، وہ پنجاب کی پروونشل گورنمنٹ یا چیف منسٹر یا لا منسٹر کے اوپر آپ الزام لگائیں، لیکن اس وقت کی گورنمنٹ اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، لیکن سی ایم تو پولیٹیکل پارٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اب آ جاتے ہیں کہ جی آپ نے مصدق ملک صاحب میرے لیے معزز، آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ انکوائری کون کر رہا ہے؟ میں وہی کہہ رہا. آپ نے کہا جی انکوائری کروا رہے ہیں. ابھی انکوائری آپ کرے کہ شاید انٹیریئر منسٹری کروا رہی ہوگی. قانون میں بھی یہ ہے کہ انٹیریئر منسٹری ہی کوئی سمری لکھ کے بھیجے گی. انٹیریئر منسٹر کون ہے؟ انٹیریئر منسٹر کیا وہ شخص نہیں ہے جو پنجاب کا نگران وزیر اعلیٰ تھا، جو الیکشن جس کا کام تھا لیکن وہ الیکشن نہیں ہونے دے رہا تھا، اور اس نے پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کے خواتین کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹا، ٹیئر گیسنگ کی، ان کے اوپر شیلنگ کی، لاٹھی چارج کیا، چادر اور 4 دیواروں کو پامال کیا، اور اس کے ہوتے ہوئے 9 مئی ہوا اور اس نے اسٹیبلش کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کو میں سبق سکھاؤں گا. آپ نے کس آئین قانون کے تحت اس شخص کو سینیٹر بنایا؟ نگران وزیر اعلیٰ کو آپ نے اگلی حکومت میں انٹیریئر منسٹر بنایا، اور آپ کہہ رہے کہ ہم اس شخص کے ذریعے انکوائری کروانا چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہم نے بین کرنا ہے. سو میرا خیال ہے کہ بہتر ہے کہ آج آپ اپنی کارکردگی کا حساب دیں کہ آج پنجاب کے اندر ایک بارش کی مار ہے. ٹک ٹاک وزیر اعلیٰ وہ ویڈیو بنوا رہی کہ ادھر سے میری ٹک ٹاک اچھی بہتر بنے گی. پوری دنیا شیپ کو ڈھونڈ رہی ہے، شاید وہ گٹر کے اندر گرا ہوا پڑا ہو. آپ بہتر یہ کہ آپ اپنی پرفارمنس کا حساب دیں کہ ملک میں مہنگائی اتنی کیوں گئی. ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو بجلی کا 30,000 کا بل دینے کے اوپر گولی مار دی ہے. آپ اس کا جواب دینے کے بجائے کہ ہم تحریک انصاف کو ختم کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، کچھ نہیں کر سکتے آپ ہمارا. بڑے مشکل سوالات ان سے پوچھے ہیں کھوکر صاحب سے. پاکستان تحریک انصاف بین کرنا، ملٹری کورٹس کے ٹرائل والا، لیکن بنیادی گھوم پھر کے ایشو آ جائے گا کہ اس وقت سب سے بڑا چیلنج آپ کا ٹیررزم ہے جس کو ایڈریس کرنا ہے، وہ ایشو ہے، یا اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں جن کو اوائڈ کیا جا سکتے ہیں. اس وقت ہماری ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس میں الجھیں کہ عمران خان کو کیسے جیل میں ڈالنا ہے اور کون سا مقدمہ کھولنا ہے، توشہ خانہ میں کیا کرنا ہے. بڑا چیلنج وہ ہے کہ آپ ٹیررزم، اس ریجن کی صورتحال، ایران میں جو اٹیک ہو گیا اس کو سامنے رکھیں. اگر ریجن کی صورتحال سمجھنے کی کیپیسٹی آپ کے خیال میں 17 سیٹوں والی جماعت میں فارم 47 والوں میں جعلی وزیر اعظم میں ہوتی تو میرے خیال میں آج مطلب آئی تھاٹ کہ سینیٹر ہیں، ایجوکیٹڈ انسان ہیں، یہ بیٹر کوئی جواب دیں گے. ابھی جس طریقے سے انہوں نے کے پی کے کی تمام قربانیوں کو نل اینڈ وائڈ کیا ہے، جس طریقے سے انہوں نے شہداء کے بارے میں ہمارے الفاظ کہے ہیں کہ جی ہم تو چاہتے نہیں ہیں، ہم تو یہ نہیں چاہتے ہیں.
جس دن بنو پورا کا پورا ایف آر بنو کی پیداواروں میں دریوبا ایجنسی میں پیدا ہوئی ہوں، جس دن لاکھوں لوگ پرامن جو ہے نا سفید جھنڈا لے کے جب اس کو خون میں رنگا نا، آپ کی کوئی سٹیٹمنٹ ان کی آنی چاہیے تھی، تب آپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا. آپ نے کہا نا کہ اگر آپریشن کوئی حل نہیں ہے تو پھر کیا چیز حل ہے. میرا آپ سے سوال ہے، آج رحیم یار خان میں چوکی کے اوپر، پولیس چوکی کے اوپر حملہ ہوا ہے، 3 ہمارے پولیس کے بھائی شہید ہوئے ہیں. ڈو یو تھنک کہ یہ پنجاب میں ان کو آپریشن کرنا چاہیے؟ میں ڈیرہ غازی خان سے ہوں. ہر روز چھوٹو گینگ، لادی گینگ لوگوں کے انسانی اعضاء زندہ لوگوں کے کاٹ دیتے ہیں. پورے کے پورے جو ہے وہ رجحان سے لے کر کچے کا علاقہ، ان کے ڈاکو زیادہ طاقتور ہیں. سندھ کے اندر کچے کے ڈاکو ہیں. ڈو یو تھنک کہ آپ کی یہ سٹیٹمنٹ آپ کو یہ دینی چاہیے ایز حکومت کہ آپ کہتے ہیں کہ کے پی کے جو ہے وہ جو سب سے زیادہ الیکٹرل ووٹ لے کر آئی ہے جو عوام کی ہے، وہ تو فارم 47 والی نہیں، تو فارم 45 والی. آپ کہتے ہیں ہم چاہتے نہیں آپ کا ووٹ جو ہے کے پی کے، اس سے کوئی چیلنج نہیں کر رہا کہ آپ کو نہیں ملا. ایشو یہ ہے کہ شام کے بعد آپ زرتاج گل پشاور کے باہر سڑک سے گھوم کے دکھائیں مجھے. واپسی کے لیے آپ کو بھی ساتھ 2 گاڑیاں چاہیے. تو ندیم ملک صاحب کے پی کے میں شام کی بات کریں نا، اس لیے وہ امن مانگنا چاہ رہے، سفید جھنڈا لہرا کے. آپ مجھے پنجاب میں دن دہاڑے بتا دیں کہ اگر زرتاج گل نکل کے دکھا دے، گھر کے اندر چادر اور 4 دیواری کو پامال کیا جاتا ہے، پولیس میرے سر کے اوپر آ کے کھڑی ہوتی ہے. تو یہ ایشو تو ہے نا، آپ کو ایڈریس کرنا ہے. روبا کو جو 16-17 سال کی بچی ہے یہاں ہاسٹل سے اٹھا لیا گیا. الزام انہوں نے کیا لگا کہ 11 لاکھ اکاؤنٹ اکٹھے سنگل ہینڈڈلی وہ کرتی ہے. وہ جو سوشل میڈیا والی آپ کی گاڈ سے دیکھیں ملک صاحب میری بات سنیں، اصل میں ہوا یہ ہے کہ پی ایم این این کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی ہے. نہ ان کے پاس کوئی ویژن ہے، نہ ان کے پاس کنوکشن ہے، نہ ان کے پاس ملک کو لے کے آگے جانے کی کوئی پالیسی ہے. اور ہوا یہ کہ ان کا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے 35 سالوں کا، زیادہ سے زیادہ کی عمریں ہو گئی ہیں کوئی 80 سال کے قریب. آخری اننگ زبردستی کسی کے کندھے کے اوپر چڑھ کے کر رہے ہیں. جو پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی جس کے پاس سب سے بڑا ووٹ ہے، اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ فساد چاہتے ہیں، اس کو کہہ رہے بین کر دو، اس کو کہتے ہیں ڈسکریڈٹ کر دو، خچ مارنا چاہتے ہیں. سمپل سرائکی میں اردو میں لفظ ہے، یہ خچ مارنا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ عوام کو ڈسکریڈٹ کریں اداروں کے اندر، اور عوام کے اندر جو ہے یہ کوئی بیچ کا کوئی فائدہ اٹھا کے ان کی کرسی کو طول مل جائیں. دیکھیں آپ جب نیشنلزم کی بات کرتے ہیں، جب آپ فیڈریشن کی بات کرتے ہیں، ٹیررزم کو کیسے ایڈریس کرنا ہے اس کا حل کوئی نہیں ہے. یہ تو فارم 47 والے ہوں گے، جعلی ہوں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن اس کا حل کوئی نہیں ہے. اس کے لیے پر سب سے پہلے اگر کے پی کے میں، اگر بلوچستان میں آپ لوگوں نے ٹیررزم کو ختم کرنا تھا نا، تو پھر آپ کیا پولیٹیکل گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے؟ نہیں بیٹھے. آپ تو یہاں سے کہتے ہیں کہ آپ کا جو وزیر اعلیٰ ہے کے پی کے کا، وہ پنڈے میں گھس کے دکھا دیں، ہم اس کو جو ہے یہاں پہ آنے نہیں دیں گے، وہ جیل میں جا کے اپنے لیڈر عمران خان سے نہیں مل سکتا. دیکھیں جو ان کی پالیسیز ہیں وہ فیل ہو چکی ہیں، عوام ان کو ریجیکٹ کر چکی ہے. یہ ملک چلانے کے قابل نہیں ہے. جس کے سر کے اوپر یہ ناچ رہے نا، جس دن انہوں نے ان سے ہاتھ کھینچ لیا، پھر یہ مجھے بتا دیجیے گا کہ ان کے پاس کیا رہے گا. نہ پارٹی رہے گی، نہ ویژن رہے گا، اور پولیٹیکل کیپٹل، آئی ایم سوری ٹو سے، میں نے آج آپ کو پہلے بھی بتا دیا، پورا پولیٹیکل کیپٹل انہوں نے مریم نواز کو ٹرانسفر کیا، جو میر شرافت علی سے ہار چکی ہیں. آج بھی شعیب کو اور وزیر اعلیٰ کو ٹک ٹاک بنانے سے پہلے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ پورا لاہور دوبارہ سے ڈوب گیا ہے، آپ کی پرفارمنس کدھر ہے. لوگ بجلی کے بل کے پیچھے خودکشیاں کر رہے ہیں، اور آپ کو پڑی ہوئی کہ ہم کے پی کے اندر کسی کو گولی ماریں، کسی کو الیکٹڈ حکومت کو ڈسکریڈٹ کریں. یہ جو صورتحال ہے نا پاکستان، یہ ریزرو سیٹس والا میچ جو ہے یہ مجھے کنکلوڈ ہوتا جلدی نظر نہیں آتا، کیونکہ گورنمنٹ کی پوری انٹینٹ کی ہے کہ یہ سیٹس آپ کو نہ جائیں. ان کو ملتی ہیں نہیں ملتی ہیں، آپ کو کم از کم نہ جائیں. میرا خیال ہے کہ اس دفعہ پی ایم ایل این کو شہادت کا درجہ نہیں ملے گا. اس دفعہ بڑے برے طریقے سے یہ جائیں گے، اور عوام میں جائیں گے تو عوام میں ان کو لگ پتہ جائے گا. شہادت نہ ملی تو پھر کیا ہوگا؟ جو میں وہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتی. اب جب یہ عوام میں جائیں گے نا تو ان کو اپنے پولیٹیکل کیپٹل کا پتہ چل جائے گا. ابھی تو یہ سیکیورٹی گارڈز اور پروٹوکول لے کے 20 بندوں میں نہیں جا سکتے ہیں. عوام ان کے بہت سخت خلاف ہے. یہ اپنا ووٹ کھو چکے، اپنی کریڈیبلٹی کھو چکے ہیں. جہاں تک مخصوص نشستوں کی بات ہے، یا جس طرح انہوں نے ہمارا پورا کا پورا الیکشن چوری کیا، میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان کے آئینی یا ان کے ذہن کی سوچ ہے. یہ وہ بتاتی ہے کہ پی ایم ایل این بیسکلی کس طرح کی سیاست کرتی ہے. سیاست یہ کرتے ہیں ڈکٹیٹوریل. یہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز غصب کر لیں، ہر آئین قانون کا صفحہ پھاڑ دے جو ان کے خلاف ہو، اور ہر وہ چیز ٹھیک ہے جو ان کے لیے ٹھیک ہو. ابھی جہاں تک اس کی بات ہے سپریم کورٹ کے خلاف، جیسے یہ اب سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف جس طرح یہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، جب ہمارا نشان چھینا گیا تھا، جب ہماری پارٹی کو ختم کیا گیا تھا، جب ہمیں 200 سے زیادہ نشان دیے گئے تھے، تب تو یہ بالکل خوش تھے. آج جب اتنے مہینوں کے بعد واپس ہمیں ہماری مخصوص نشستیں جو ہیں وہ ہمیں مل رہی ہیں، جس کے اوپر انہیں خیر سے حلف بھی لے لیے تھے، تو اب ان کو لگ رہا ہے کہ جو ہے وہ اپنی حدود کے اندر جو ہے وہ کوئی کام نہیں کر رہا.
حدیں تو آپ ہی نہیں پار کی ہوئے نا, حدیں تو پی ایم ایل این پار کریے, ہر وہ حد کریے جس کی طریقے سے جو ہے یہ عوام کی آواز کو دبا سکیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی میں ہم دو کیس ہیں ایسے جو مجھے لگتا ہے کہ میک اور بریک ہیں. ایک کیس یہ ریزرو سیٹس والا ہے, اس کی کنکلوژن, اور دوسرا جو اسلام آباد کی اور لاہور کے پی ایم ایل این کے فارم 45 اور 47 کے کیس لگے ہوئے ہیں ٹریبیونلز کے اندر, ان کا فیصلہ, یہ دونوں میک اور بریک ہیں. یہ سیٹ اپ کی کنٹینیوٹی اور آپ کا کیا اور ان کا کیا بننا ہے اسی کے اوپر میرے صاحب آپ تو صرف اس دو اس کی بات کریں. آپ یقین کریں جس طریقے سے یہ لوگ 8 مہینے کے بعد ہم جیسے لوگوں کو دوبارہ 9 مئی کی کیسز میں ضمنیوں میں جا کے پیش کر دیتے ہیں. جس طرح آپ نے کہا کہ 3 پولیس والے آئے, انہوں نے کوئی سادہ یونیفارم پہنا, ہماری کور کمیٹی کی میٹنگ میں گھسے, ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. کسی نے چکری پہ بیٹھ کے جو ہے منصوبہ بنایا, کسی نے پتہ نہیں ڈیرہ غازی خان میں بنایا, اور وہ منہ اٹھا کے جو نا ہم کہیں اور, کوئی موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے سیالکوٹ چلا گیا, کوئی اڑ کے جو ہے وہ لاہور چلا گیا, تخریب کاری کرتے رہے. جس طرح کے مذاکرہ خیز قسم کے یہ لوگ کام کریں, آپ یقین کریں کہ مجھے حیرت ہوتی کہ انہوں نے واقعی کوئی 35 سال حکومت بھی کی تھی. یہ تو کہتے تھے ہم بہت جو ہے تجربہ کار ہے. اگر تجربہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ آپ اینٹی اسٹیٹ سے, غدار اور دہشت گرد سے شروع کر کے آپ گائے چوری کے پرچے پہ آ جائے نا, تو یہ ان کو سیاست سے توبہ کرنی چاہیے. یہ معاملات آگے چلنے نہیں ہیں اور عدالتوں کو فیصلہ جلدی کر لے تاکہ جو ہونا ہو جائے, ملک تو آگے چلنا شروع ہو جائے. مجھے لگتا ہے یہ ٹریبیونل والا معاملہ بھی بہت پریشان کر رہا ہے. آپ تو ایک کیس میں خود اسلام آباد والے میں گئے ہوئے ہیں, یہ دونوں میک اور بریک کیس بنے ہوئے ہیں حکومت کے لیے. حکومت نے پتہ نہیں کیوں اس کو دل پہ لگا لیا. جی ظاہری بات ہے, آپ نے پتن کی رپورٹ دیکھی ہے, میں نے پتن کی رپورٹ دیکھی ہے. اب میاں نواز شریف صاحب کے حلقے میں اگر وہ ایک آرگنائزیشن ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ 88,000 ووٹوں سے یاسمین راشد صاحبہ جیتی ہیں, اور پھر ہمارے تو علم میں اور بھی ایسے واقعات ہیں, مثال کے طور پر کہ وہی میاں نواز شریف صاحب کا حلقہ رات 3:30 بجے وہاں پر ایک نیا ریٹرننگ آفیسر اپوائنٹ ہو جاتا ہے. جو پرانے ریٹرننگ آفیسر ہیں ان کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں. رات 3:30 صبح 3:30 بجے الیکشن کمیشن ایک نیا ریٹرننگ آفیسر اپوائنٹ کرتا ہے اور وہ میاں نواز شریف صاحب کی جیت کا اعلان کر دیتے ہیں. تو میں حیران اس چیز پہ ہوں. اگر میاں نواز شریف 66 سیٹوں کے اوپر وکٹری سپیچ کر سکتے ہیں تو وہ آر او بیچارہ ان کی جیت کا اعلان نہیں کر سکتا. لیکن ملک صاحب میں حیران اس چیز پہ ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کا پاکستان کی سیاست کے اندر ایک بہت بڑا مقام ہے. 1980 کی دہائی سے انہوں نے سیاست شروع کی, لیکن ان کا جو ٹرننگ پوائنٹ تھا ان کے پولیٹیکل کیریئر کے اندر, جب انہوں نے کہا 1993 میں غلام اسحاق خان صاحب کے سامنے کھڑے ہو گئے, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا, استعفیٰ نہیں دوں گا. وہاں سے ان کے اصل پولیٹیکل کیریئر کی ایک دن بعد استعفیٰ دے دیا تھا, کھڑے 24 گھنٹے ہی رہے. لیکن پھر ارتقاء کے عمل سے جس طرح ہر شخص گزرتا ہے, ہم بھی گزرے ہیں, اور پھر ان کی سیاست کی انتہا ووٹ کو عزت دو پر بھی پہنچی. لیکن آج افسوس ہوتا ہے کہ وہی میاں نواز شریف جن کا 50 سال کا تجربہ ہے اس ملک کی سیاست میں اور بڑے ارتقائی عمل سے گزرے, وہ آج اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ جو حکم میرے آقا, سر راستہ جو پرچی وہاں سے آنی ہے اس کے اوپر انہوں نے بلا چون چرا عمل کر دینا ہے. دکھ ہوتا ہے. نہیں سر, یہ چھوٹے بھائی زیادہ یہ کام کرتے ہیں. آپ یہ والی ٹریٹس شہباز صاحب کی نواز شریف صاحب کو منتقل مت کریں. مقابلہ ہے کہ کون زیادہ پرچی کی راستہ ملے گا. جی مجھے تو لگتا ہے کہ جو اس وقت رویہ پی ٹی آئی کا ہے, مجھے تو لگتا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کسی بھی ایسے ملک کو آگے بڑھانے کے کسی منصوبے کے اندر شرکت ڈالے گی. مجھے نہیں لگتا. مجھے جس طرح ابھی بھی 2 دن پہلے اسٹیبلشمنٹ کو قبر تک پیچھا کرنے کے چکر میں تھے, میر جعفر جانور نہ جانے کیا کیا کہہ رہے تھے, اب پیروں میں گرتے پڑتے ہیں, کچھ سمجھ نہیں آتی ہے. یعنی اگر کسی نے ان سے بات شروع بھی ہو جائے بات, تو کس سے بات کریں؟ جس سے بات کریں اس کی کوئی کریڈیبلٹی تو ہو. جب ایک اسٹیٹسمین بات کرتا ہے تو ملک کے لوگوں کو بھی اور ملک کے باہر بھی بین الاقوامی سطح پہ لوگوں کو اعتماد ہونا چاہیے کہ اس بات کا مقصد یہی ہے. تو اس کا مطلب ہے آگے کوئی گنجائش کوئی نہیں. کیا ان کی بات, آپ بتائیے بات کا مقصد کیا ہے؟ میں نے ابھی آپ سے کہا, بات کریں, میں نے ابھی آپ سے کہا کہ انہوں نے دوبارہ اتنا جھگڑا کیا, یہ نہیں بتایا کہ اگر دہشت گردی ختم نہیں کرنی تو کیا کرنا ہے, وہ نہیں بتایا. بہت سارے لوگ جو ہیں حکومت میں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے مامے بنے ہوئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں لائسنس ٹو کل مل گیا ہے, ہم جو مرضی ظلم جبر کریں, یہی میں کہہ رہا ہوں. ہم جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان ہیں. دیکھو میری بات سنیں, اپنی پرفارمنس دیں, اور اگر آپ نے کسی کے ساتھ بیٹھنا بھی ہے پولیٹیکل جماعت کے ساتھ, تو اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ان کی سیٹیں واپس کر دیں. آپ ہماری سیٹوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ہماری سیٹیں واپس کر دیں. مصدق ملک, آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا اجازت دیجیے. اللہ حافظ.